اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 194 یعنی 194 ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے انوکھا لاڈلا۔ ٹی وی کے ایک پروگرام میں کچھ سینئر تجزیہ کاروں نے، نام میں نہیں لیتا اس لیے کہ یہ تجزیہ کار کبھی ادھر بھی بولتے ہیں کبھی ادھر بھی بولتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے اس بار یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں پہلے کی طرح لاڈلے نہیں رہے۔ مجھے ان سے اختلاف ہے، وہ لاڈلے ہیں اب بھی۔ تجزیہ نگاروں کی اپنی رائے، ان کا احترام، اس لیے کہ صحافت میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا، یہ ایک ہماری یعنی اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان یعنی وزیر اعظم پاکستان، اب یہ پہلے کی طرح لاڈلے نہیں رہے۔ کس کے لاڈلے نہیں رہے یہ اشارہ انہوں نے نہیں کیا، ظاہر ہے اشارہ فوج کی طرف ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے برعکس عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں۔ وہ لاڈلے نہیں رہے اور ادھر ہی کہہ رہے ہیں ہمارے تعلقات تو مثالی ہیں۔ اگر مثالی ہیں اسی وجہ سے تو وہ اب تک قائم و دائم ہیں، ورنہ جتنی بدنامی، جتنی شہرت کی خرابی ان کی ہوئی ہے، شاید ہی پچھلے کسی دور حکومت میں، یہاں تک کہ زرداری جیسے شخص کی بھی اتنی بدنامی نہیں ہوئی جتنی ان کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ان کے مثالی تعلقات ہیں مقتدر قوتوں سے، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے صحافی بھائیوں سے اختلاف کرتے ہوئے کہ یہ لاڈلے اب بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں یہی لاڈلے صاحب کہ آرمی چیف کی مزید توسیع کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی سوچا نہیں، نومبر ابھی دور ہے، مطلب ابھی سوچا نہیں ہم نے۔ یہ بھی نشاندہی کر رہا ہے اس بات کی کہ اس پر غور ہو رہا ہے۔ ایک توسیع لے چکے ہیں آرمی چیف 3 سال کی، اور ان کی موجودگی لاڈلے صاحب کو بہت پسند ہے اور انہیں بڑا سکون و اطمینان ہے اور تعلقات مثالی بتا رہے ہیں۔ تو نومبر دور صحیح، لیکن بہرحال نومبر تو آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ وہی فیصلہ کریں جو پہلے کر چکے ہیں کہ 3 سال نہ صحیح 1-2 سال کی توسیع دے دیں، اور 1-2 سال کی اس لیے کہ 1.5 سال رہ گیا ان کا وزیر اعظم کا برسر اقتدار رہنے کا۔ اس عرصے میں اگر وہ سرپرست ہاتھ رہے گا تو یہ شاید اپنا وقت گزار جائیں کسی طرح۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں۔ لاڈلے صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں۔ اب جب 3 ماہ انتہائی اہم ہیں، کس وجہ سے اہم ہیں اس کی انہوں نے وہ بتائی نہیں ہے، اسباب نہیں بتائے اس کے کہ آخر کیوں اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 ماہ انتہائی اہم ہیں اور اب ہمیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی گویا 3 ماہ میں یہ مہنگائی کنٹرول کر لیں گے تو پھر دوبارہ ان کی مقبولیت جو بہت تیزی سے گر رہی ہے بحال ہو جائے گی۔ جو شخص 3.5 سال کے عرصے میں مہنگائی کو کم نہیں کر سکا، وہ 3 ماہ میں اگر کرے تو اسے معجزہ نہیں تو کرامت ضرور کہیں گے۔ اور اس کرامت میں ہاتھ وہی اوپر والا ہی ہوگا کہ وہ اشارہ کرے گا بھئی الیکشن آنے والے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کرو گے تو اگلی بار بھی ہم تمہاری سرپرستی کرتے رہیں گے۔ مہنگائی جو ہے عوام میں تمہارے خلاف بدترین قسم کی سمجھ لے بدنامی کا سبب بن رہی ہے۔ تو کہتے ہیں 3 ماہ ہمارے بڑے اہم بھی ہیں۔ یہ اس 3 ماہ میں اللہ جانے کیا کرنے والے ہیں جو اہم ہیں۔ تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا تو ارادہ کر ہی دیا ہے، لیکن یہ 3 ماہ اگر اہم ہیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ خوش فہمی ہے ان کی، یہ قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس سے ان کی شہرت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، اس لیے کہ یاد ہوگا آپ سب کو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ الیکشن سے پہلے یہ مہنگائی کم کر کے یہ ظاہر کریں گے جی ہم تو بڑے عوام کے ہمدرد ہیں۔ جو شخص 4 سال تک مہنگائی کم نہیں کر سکا، وہ اگر آخری دنوں میں کرے تو اس کا مطلب کوئی اندر سے کوئی خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے یا کوئی جادوئی چھڑی کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو مہنگائی آسمان تک پہنچا دی وہ کم بھی ہو جائے گی۔
تو آسمان پر پہنچانے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بس کھا کما لیا جتنا کمانا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور بات شاید آگے آ رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب چودھری صاحب جو ان کے ایک اور صاحب ہیں، ان کی بات بھی آگے کہوں گا، لیکن اس وقت جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یا تو قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اب تو یہ صاف پتہ چل گیا ہے کہ چہ پدی کا شوربہ، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو لوگ انہیں برسر اقتدار لائے ہیں وہ جب تک چاہیں گے، چاہے 3 ماہ بعد کہیں کہ یہ بہت بدنامی ہو گئی جائیں، یا پوری مدت کرنے دیں ان کو جو 5 سال کی ہوتی ہے۔ 5 سال کی تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ 6 ماہ عبوری حکومت آتی ہے جو الیکشن کراتی ہے، تو 4.5 ماہ کی مدت ہوگی ان کی۔ آپ فرماتے ہیں یہی صاحب لاڈلے صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کہ ووٹ بینک میں کوئی کمی نہیں آئی، یعنی انتہا درجے کا جھوٹ ہے یہ۔ ابھی حال ہی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ان کے اپنے علاقے میں خیبر پختونخوا، جہاں یہ 7.5 سال سے حکومت کر رہے ہیں صوبے میں، وہاں بلدیاتی انتخابات میں جو انہیں ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اس پر اگر یہ کہیں کہ ہمارا ووٹ بینک کم نہیں ہے تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ناکامی ہماری جو ہے وہ اشیاء کا مہنگا ہونا ہے۔ ادھر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہمیں کم کرنی ہے، پھر کہہ رہے ہیں ہماری اس میں کمی نہیں آئی ہے، شہرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی جو ہماری ناکامی رہی ہے وہ مہنگائی کا کم نہ ہونا ہے۔ جب عوام کے لیے آپ مہنگائی بڑھاتے رہیں، کم نہ کر سکیں، تو آپ کی کامیابی کیا ہے؟ یہ دوسرے شعبوں میں آپ نے اگر پل بنا دیے، سڑکیں بنا دی، کچھ بھی بنا دیا، عوام بھوکے مر رہے ہیں، تو سڑکوں میں، پلوں میں اور بڑے ترقیاتی منصوبوں میں جو ٹھیکے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اس میں سے اپنا حصہ وصول کیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اپنے محلے سے جب گزرتا ہوں، جگہ جگہ گڑھے نظر آتے ہیں، پانی بھرا ہوا نظر آتا ہے، میں کہتا ہوں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بنانے کے دعوے کرتے ہیں، بڑی سڑکیں لمبی اور پل بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر دعوے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں جو محلے میں ہم جیسے غریب لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتی ہے، مچھر آتے ہیں، مکھیاں آتی ہیں، تو یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ یہ چند ہزار روپے کا کام ہوتا ہے، یہ اس میں ٹھیکے میں اگر کسی کو ٹھیکہ دیں گے اپنے جاننے والے کو یا خود کرائے گی حکومت، تو اس میں سے کیا ملے گا ان کو؟ اگر فرض کریں 20,000 کا کام ہے ایک علاقے میں گڑھے بھرنے کا، یعنی پانی کی روکنے کا، تو 20,000 تو ان کے داڑھ میں بھی نہیں لگتا کہیں۔ ہاں ہوں کروڑوں اور اربوں روپے کے ٹھیکے، اس میں ظاہر ہے کہ 10% بھی، جیسے ہمارے پچھلے 10% گزرے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے % ہیں، یہ جب جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ ان کے بارے میں الیکشن کمیشن نے اب کہا ہے کہ ان کے بہت سارے اکاؤنٹس ایسے ہیں غیر ملکی فنڈ کے، وہ جو انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیے۔ الیکشن سے پہلے ہر شخص کو، ہر امیدوار کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جتنے اثاثے ظاہر کیے اس میں درجنوں بیرونی اکاؤنٹ سے جو پیسے ان کے پاس منتقل ہوئے ہیں وہ ظاہر نہیں کیے۔ اب وہ کہاں گیا پیسہ یہ کسی کو نہیں پتہ، الیکشن میں خفیہ طور پر استعمال ہوا یا اپنے کھاتوں میں یا اپنی جیبوں میں بھر کر انہوں نے کام چلایا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک میں کمی نہیں آئی، اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ابھی حال ہی میں اسی مہینے، پچھلے مہینے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کا KPK میں، جہاں ان کی اپنی حکومت 8.5 سال سے ہے، وہاں ان کے ووٹوں میں کمی آئی، جس کی وجہ سے ان کے امیدوار بری طرح ناکام ہوئے۔ کسی ایک بلدیاتی ادارے کا چیئرمین ان کا PTI کا امیدوار نہیں ہو سکا۔ وہاں مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، جن کی اپنی اچھی رپورٹ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہتے ہیں کہ ایک اور جو ہماری خرابی رہی ہے پچھلے سال، کہتے ہیں ہم 5 سال تو پورے کریں گے، ہمارے اچھے کاموں کی تشہیر نہیں ہوئی۔ سارے جتنے اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ان کے اپنے تنخواہ یافتہ یا غیر تنخواہ یافتہ حامی، وہ دن رات TV پہ آ کے اور کہتے ہیں جی اتنا زبردست ہمیں اس بار سربراہ ملا ہے
کہ اس نے یوں ترقی کی معراج پہ پہنچائی، دنیا بھر میں ہماری شہرت ہے۔ اب انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے تشہیر کا، کہ ہمارے اچھے کاموں کی، بھئی اچھے کام ہوں گے تو تشہیر ہوگی، برے کام ہیں اس لیے انہوں نے تشہیر بھی استعمال کیا۔ تشہیر کے معنی میں بتا دوں، ایک معنی ہے سر بازار رسوا کرنا، صحیح جملہ یہ ہے کہ ہمارے اچھے کاموں کو شہرت نہیں ملی، وہ مشہور نہیں ہوئے، لوگوں نے ان کو واہ واہ نہیں کی، ان کو پسند نہیں کیا اور ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے اچھے کام کیے۔ تشہیر لفظ جو ہے ہمیشہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمارے اچھے کاموں کی رسوائی نہیں ملی ان کو، اچھے کام ہوتے، برے کام تھے جبھی تو تشہیر ہوتی، نہ شہرت ملی نہ تشہیر ملی بقول ان کے۔ اس کے بعد آخر میں تجزیہ کار صاحبان جو فرماتے ہیں کہ ان کی کارکردگی دکھانے کا وقت گزر چکا، ظاہر ہے 3.5 پونے 4 سال میں اگر کچھ نہیں کر سکے تو اب کیا کارکردگی دکھائیں گے، اب کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو کچھ ہوگا دکھاوے کا، عارضی ہوگا اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کا عمل ہوگا وہ۔ اب کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کی جو ہے اس کے یعنی سمجھ لیں کارکردگی دکھانے کا وقت تو نہیں ہے، اس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا فائدہ، چڑیا ان کی اپنی چڑیاں اور ان کے مخالفین کی چڑیاں سارا کھیت چگ کر جا چکی ہیں، اب یہ پچھتائیں تو یہ اس کھیت کو دوبارہ بحال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنا موقع دینا تھا وہ دے دیا اور اب ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو فوراً فنڈنگ کیس جو ہے ابھی حال ہی میں الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپائی جو چوری کے مترادف ہے، جن کو الیکشن کمیشن نے پہلے کہا تھا کہ صادق اور امین ہے، آج وہی الیکشن کمیشن جب حقائق اس کے سامنے آ گئے تو اس نے کہا کہ ان کی چوری ثابت ہو گئی ہے اور انہوں نے بہت سے فنڈز باہر سے جو ملے تھے ان کو وہ چھپائے ہیں۔ یہ صرف ابھی حکومت کے دوران نہیں چھپائے، ان کے پاس تو پتہ نہیں کہاں کہاں کہ اسپتال کے نام پر، کرکٹ کے نام پر دنیا سے پیسہ آتا ہے، اور ان پیسے میں یہ دنیا کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے، پیسہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس ہے۔ تو انہوں نے شادی بھی اسی چکر میں کی تھی یہودی لڑکی سے، اور اس کے بعد بھی ان کے مراسم اس خاتون سے بھی رہے، اور یہودیوں کے جتنے کمپنیاں یا بیرونی ادارے ہیں ان سے تعلق، IMF وغیرہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ خود کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک صاحب فرماتے ہیں، ان کے بڑے مشہور شخص ہیں وہ، کہ اگر نہیں پہلے نام بتا دوں گا، فواد چودھری صاحب بڑے مضحکہ خیز انداز میں ایک گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی سیریس نہیں لیتے، سنجیدگی سے ان کی بات نہیں لیتے۔ اب پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ فوراً فنڈنگ کیس میں سرخرو ہونا یہ PTI کی بڑی کامیابی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ بدنام ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کامیابی ہوئی ہے ہمیں، اس سے زیادہ مسخرہ پن اور کیا ہوگا۔ اللہ بس معاف کرے، ہمیں ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ تو پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ ان کے بھی اکاؤنٹس دیکھے الیکشن کمیشن بتائے، ان کے بھی سے مراد ان کے جو بظاہر مخالف ہیں، میں تو کہتا ہوں سب اندر سے ایک ہے یہ، لیکن ان کے بھی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے جو بتائے ہیں، تو اس کا مطلب وہ تو صحیح ہے، ذرا ان کے بھی بتا دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ زیادہ غلط ہے یا ہم زیادہ غلط دونوں ہیں۔ یہ مان لیا انہوں نے چودھری صاحب نے، چودھری آخر تو کبھی کچھ منہ سے نکلتا ہے، کبھی کچھ منہ سے نکلتا ہے۔ تو اب ایک بات آخر میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ اب آخری زمانے میں ہو رہا ہے ان کی جو مدت پوری ہونے کے، اس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے۔ نومبر ابھی دور ہے، ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے، سوچا ضرور ہوگا، سوچ رہے ہوں گے، اگر واپس برسر اقتدار آنے کی امید ہوگی تو شاید ایک بار اور ملک اور قوم کے تحفظ کے نام پر آرمی چیف کو توسیع دے دی جائے، اور یہ سیاسی فیصلہ ہوگا۔ صرف ایک بات کی ضرورت پڑے گی، یہ جو انوکھا لاڈلا ہے یہ ایک بار پھر بچہ جمہوریہ بننے کے لیے تیار ہو جائے، بچہ جمہوریہ جیسے مداری کہتا نا
کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ، گھوم جاؤ. تو یہ اس وقت وہی کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو لاڈلے ہیں، انوکھے لاڈلے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آئندہ دنوں میں. اس لیے عوام کو محتاط رہنا چاہیے اور خدا را اس بار تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اگر الیکشن ہو، پہلی بات تو یہ کہیں کہ الیکشن بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے. پہلے کہا جاتا تھا کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن کرائے جائیں تو صاف ستھرے ہوں گے. اب جو کچھ ہو رہا ہے کس کی نگرانی میں ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. تو اب الیکشن کا کوئی گارنٹی اگر ایسی ہو کہ صاف ستھرے ہوں تو عوام بالکل گھروں سے نکل کر اور حقیقی تبدیلی، ان کی یہ تو تبدیلی سرکار جو ہے یہ کچھ کر رہی تھی، جو کچھ کر رہی تھی تبدیلی کیا کیا انہوں نے، بلکہ یو ٹرن لے کے سارا کام الٹ دیا انہوں نے. تو اب اگر اللہ کرے کہ کوئی ایسے لوگ آ جائیں، عوام کو بھی شعور ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں کہ جو ان کے مسائل کو، جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کر سکے. یہ سارے معاملات عوام کو بیچاروں کو بہت شعور تو نہیں ہے سیاسی، اور جدھر ہاں آگے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر حاضر ہوں گے. باقی بشرط زندگی باقی، اگر آپ میرے اس چینل کو پسند کرتے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.